الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. اس سے پہلے کے درس میں زکوٰۃ فریضہ کے مصارف، صدقات مفروضہ کے مستحقین میں سے بعض کا ذکر ہوا. آج جو اس کے بقیہ مصارف و مستحقین کا تذکرہ اب باقی رہ گیا تھا، اس کی تکمیل مقصود ہے. گفتگو والعاملین علیہا تک ہو چکی اور اس کے متعلق جو ایک ملاحظہ والی بات تھی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. اور اس بات کو تسلیم کرنے میں ہمیں کوئی بات نہیں ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا جو شرعی نظام سسٹم اصلاً مطلوب ہے وہ ایک بہت ہی پختہ محکم ہے، لیکن بدقسمتی سے فی زماننا اور خاص طور پر بر صغیر بالاخص ہندوستان و نیپال وغیرہ میں وہ سسٹم بالخصوص جو ایک متحد نظام ہو وہ نہیں ہے، اور یوں انفرادی زکوٰۃ کے اخراج کا مسئلہ جاری ساری ہے. پھر اس کی توزیع و تقسیم اور اس کے وصولنے وغیرہ کا جو ایک انداز ہے وہ بہرحال استفہامیہ زبردست سوال رکھتا ہے اپنے سامنے. تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں انشاءاللہ کہ جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن محصلین جمعیات و مراکز و مدارس و جامعات اور اس کے دونوں ہی طبقے یعنی مسئولین و ذمہ دار اور تنخواہ دار مدرسین و محصلین، اور پھر اس کے بعد ان کے مابین جو کچھ معاملاتی امور و مسائل ہیں وہ بھی اپنے اندر ایک بڑا ہی زبردست استفہامیہ سوال رکھتے ہیں. معاملات کلیئر نہیں ہے، اور اس طرح سے زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے کہیں نہ کہیں چوک اور خطا ہو رہی ہے، بلکہ ایک اچھی رقم نہ جانے کس طرح خرد و برد کی نظر ہوتی ہے، وہ ایک المناک کہانی ہے. چوتھا مصرف قرآن عظیم
کے اندر زکوٰۃ کا یہ بیان کیا گیا والمؤلفت قلوبہم، اور ان کو زکوٰۃ دی جائے گویا جن کے دلوں کو جوڑنا مقصود ہو، جن کی دلجوئی کی جانی چاہیے۔ یہ ایک مشکل مقام ہے کہ المؤلفت قلوبہم سے مراد کون ہیں؟ میں علماء کی بعض کتابوں سے ایک خلاصے کے طور پر یہ نچوڑ تیار کیا کہ مؤلفت القلوب سے مراد کافر جو اسلام کی طرف مائل ہو۔ یہ مسئلہ ظاہر سی بات ہے کہ اجتماعی والی بات ہے، عمارت ہی کے دائرے کی اصل چیز ہے، یہ خود انفرادی چیز نہیں اصلا۔ اور پھر یہ بھی کہ ایک سوال بہرحال باقی رہ جاتا ہے جس کا جواب واضح طور پر سامنے نہیں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف حدیث معاذ اور بھی دیگر احادیث کی روشنی میں خود مسلمان ہے تؤخذ من اغنیائہم اے اغنیاء المسلمین فترد علی فقرائہم اے فقراء المسلمین، کہ مسلمان مالداروں سے لی جائے گی اور مسلمان فقراء پر لوٹا دیا جائے گا اسے اور انہیں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کافر کو دینا کیا زکوٰۃ صحیح ہے؟ ہاں، دوسرا جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے واللہ عالم، کہ ان سے مراد وہ نو مسلم افراد ہیں کہ جو ابھی جلد اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اسلام پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، گرچہ وہ فی نفسہ ہی مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہے اصل ان کی دلداری اور دلجوئی کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ سمجھے کہ اسلام یوں بھی نمائستہ ہے، اور پھر بعد میں جب وہ قدیم الاسلام ہو جائیں گے اور اسلامی مسائل وہ امور کی بابت ان کی جانکاری بڑھتی جائے گی تو وہ خود زکوٰۃ لینے سے باز رہیں گے واللہ اعلم۔ مؤلفۃ القلوب سے مراد کے سلسلے میں ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ افراد کفار کی جو ظالم ہیں، جابر ہیں، سرکش ہیں، مسلمانوں کے وہ آدھا ہیں کہ جو ایذا پہنچاتے رہتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اگر ان کو کچھ دے دیا جائے تو ہو سکتا ہے اسی دباؤ میں، اسی کی رعایت کرتے ہوئے مسلمانوں کو ایذا پہنچانے سے باز رہیں، تو یہ افراد مالدار ہی کیوں نہ ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں بھی وہی سوال جی میں کھٹکتا ہے، حدیث نبوی میں مجمل بیان کردہ مستحقین
زکوات والی بات کی روشنی میں کہ زکوٰۃ کا اصلاً مصرف تو اہل اسلام میں کے فقراء و محتاج ہی ہیں، واللہ اعلم۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے کافر کو زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا برائے تالیف قلوب۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو کہا یہ مصرف ختم ہو چکا ہے، 150 ہجری ان کی وفات تھے، اس وقت کی بات ہے جب اسلام کا کم سے کم اس دیار میں بول بالا تھا۔ تو اب یہ کہ کسی ایسے شخص کا گویا اصل وجود ہی نہیں ہے کہ یا ایسا کوئی نو مسلم نہیں ہے کہ اس کی دلداری کی خاطر اس کو زکوٰۃ فریضہ میں سے دیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا یہ حکم آج بھی ہے باقی، اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ بھی اسی کو اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظاہر بات قرآن کا حکم ہے۔ تو بہرحال مؤلفت قلوبہم زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے، ولا شک، واللہ اعلم۔ 5واں مصرف الرقاب کا لفظ آیا، اس سے مراد مملکت یمین جو غلام کہلاتے ہیں ترجمے کے طور پر، مملوک باندیاں لونڈی جو کہلاتی ہیں، ان کی آزادی کے خاطر ان کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ تفصیل پیش کرنے کی یہاں کچھ بھی حاجت نہیں ہے، اس لیے خاصتاً فی زماننا ھذا غلامی کا وجود بظاہر تو نہیں ہی ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب اسلام اپنے پورے تمام و کمال کے ساتھ روئے زمین پر غالب ہو، واللہ اعلم۔ 6واں مصرف الغارمین، اور الغارمین کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں قرض دار کہ جن پر دین ہو، یعنی کسی بھی وجہ سے ایسے ہو گئے ہوں کہ مثلا کسی آسمانی سلطانی کی وجہ سے دیوالیہ ہو گئے ہوں، مفلس ہو چکے ہوں کہ وقتی پریشانی آ گئی وغیرہ آخری، تو مجموعی طور پر جن پر قرض کا معاشی بوجھ کا معاملہ ہو، تو ایسے قرض داروں کو بھی زکوٰۃ دیا جائے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ قرض کیا لیا ہے، کیسے لیا ہے، کس طرح سے لیا۔ مثلا فی زمانہ یہ ایک آدمی خام خواہ کے لیے بینکوں سے، جو سودی بینک ہے کہ جس سے تعامل ہی اصل شریعت اسلامیہ کے خلاف مسئلہ ہے، اب وہ بار بار لون لے رہا ہے اور ادا بھی نہیں کر رہا ہے، ادھر ایک طرف بینک والے اس کو تباہ کر رہے ہیں، تو ایسے قرضدار کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جانی چاہیے، اس لیے کہ یہ تعاون علی الاثم والعدوان ہی والی تو بات ہے۔ ہاں، اپنے ذاتی مسائل، ذاتی اخراجات کے لیے عام مسلمانوں میں سے یا غیر سے کسی سے دین لیا کہ جس دین لینے کی وجہ تھی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ نہیں کما سکا، تجارت کی نہیں فائدہ پا سکا، یا دیوالیہ ہو گیا الی آخری، تو ایسے قرض داروں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ لیکن یہاں پر وہی ایک ملاحظہ
کہ آج کے نظام میں کہ بینکوں کا لون جو کہلاتا ہے وہی قرض ہے، وہی دین، اور جو لوٹ کھسوٹ کا ایک انداز ہے کہ یہ حرام خور اہل بینک، اللہ کی ان پر لعنت ہو، اور جو کوئی بھی ان سے معاملہ رکھے ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اس تعلق سے بڑی ہی آسانی سے لون دیتے ہیں لیکن بعد میں بڑی سختیاں کرتے ہیں۔ تو اب ایسا لون لینے والا اگر آئے دن لون لیتا رہتا ہے تاکہ یہ ہے کہ ہم کو تو مسلمان اور ہماری آبادی والے یا ہمارے لوگ ہماری مدد کریں گے ہی رمضان میں، تو ایسے لون لینے والوں کو، ربی بینکوں سے قرض لینے والوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے تاکہ تعاون علی الاثم والعدوان سے مزکی زکوٰۃ دینے والا بچ سکے۔ ایک اور مصرف ہے اور وہ ہے فی سبیل اللہ۔ ترجمہ اگر ہم اردو میں کریں فی سبیل اللہ کا، وہ فی سبیل اللہ وابن السبیل قرآن نے کہا، اور اللہ کے سبیل میں، اللہ کے راستے میں بہت ہی اہم ترین یہ مصرف ہے کہ جس کی تشریح، توضیح، تعیین کرنا بڑا ہی اہم ترین مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں مستند علماء مفسرین، علماء فقہ، مستند بابصیرت کتاب و سنت کے علماء کے اقوال کی طرف ہم کو رجوع کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو خلاصہ میں نے بعض کتابوں سے تیار کیا وہ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ میں ایسے تمام افراد آتے ہیں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے کسی بھی طرح مجاہدہ میں مصروف ہو، اور یہ ایسا عام لفظ ہے اللہ کے راستے میں کہ جس میں ہر وہ کار خیر آتا ہے کہ جس سے اسلام اور کلمہ اسلام کی سربلندی مقصود ہو، اور یہی وہ عام مصرف ہے کہ جس کی بنیاد پر ان مدارس و مراکز و معاہد، منظمات، مؤسسات کو بھی زکوٰۃ کا ایک مصرف قرار دیا گیا کہ جو دینی خدمات، علمی خدمات، دعوتی خدمات الی آخرہ انجام دیتے ہیں، اور دینے کی غایت اپنے مؤسسات، منظمات و جامعات و معاہد کی تاسیس کی قرار دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ ویسے فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا کہ مسئلہ بڑا اہم ہے، آسان سا نہیں، اور اسی لیے وہ خلاصہ دیکھیے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد و مجاہدہ و مجاہدین۔ عمر بن الخطاب سے یہ قول مروی ہے۔ اسی طرح سے ابن عباس نے بھی یہ کہا فی سبیل اللہ سے مراد الذین یجاہدون فی سبیل اللہ، اور ان کو زکوٰۃ دیا جائے گا۔ علامہ شوکانی نے بھی الغزاۃ فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کیا، اللہ کے راستے میں۔ برسرے پیکار حضرات۔ اسی طرح سے قرطبی اور طبری کی بات کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ اس سے
المقاتلون فی سبیل اللہ مراد. اور یوں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ جنود اور وہ جندی جن کا دیوان میں حصہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ابن حزم الجاہری نے بھی یہی کہا ہے کہ صرف جہاد المراد فی سبیل اللہ سے جو معنی لیا جاتا ہے صرف اتنا ہے کہ السبیل هو الجہاد. اسی طرح سے بعض لوگوں نے یوں لفظ استعمال کیا کہ وہ غازی جن کے حکومتی وظائف رواتب نہیں مقرر ہیں لیکن وہ اس کے اندر شریک ہے عملی طور پر، وہ غیر تنخواہ دار غزات وہ مراد ہیں فی سبیل اللہ سے. اس کے لیے ہمیں کتب تفاسیر، کتب حدیث، کتب فقہ اور اس موضوع پر ان تحریروں کی طرف رجوع کرنا ہوگا جو مستند علماء نے لکھی ہے. آخری مصرف ابن السبیل ہے. ابن السبیل سے مراد مسافر، کوئی بھی مسلم مسافر ہے، سفر میں وہ محتاج ہو گیا، زاد راہ مثلا ختم ہو گیا، جو دو شے سفر تھا یہ مان کے چلیے کہ چوری ہو گیا، غائب ہو گیا، کسی بھی اس طرح کی پریشانی کی نوبت آ گئی، گرچہ وہ اپنے دور دراز کے دیار میں وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، تو ابن السبیل وہ مسافر چاہے اساسی طور پر وہ فقراء اور ناداروں میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن سفر میں محتاج ہو گیا اپنی ضروری حوائج کی تکمیل کی بابت، تو اس کو بھی زکات دی جا سکتی ہے. ویسے اس میں بھی علماء نے تفصیلات بیان کی ہیں کہ ابن السبیل سے کون مراد ہے، لیکن عام سی بات یہ ہے ایسا مسافر، وہ بھی آج کے اس ربط و اتصال والے دور میں ہر حال میں ابن السبیل مسافر جو اپنے دیار کا مالدار ہے وہ زکات کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مثال کے طور پر چند منٹوں چند لمحوں میں وہ مبلغ رقم نقد وہ اپنے لوگوں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے خیش و اقارب سے، اپنے اصدقاء و احباب الی آخری سے منگا سکتا ہے، لے سکتا ہے الی آخری. لیکن بہرحال ابن السبیل یہ زکات کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے. آخری جملہ یہ کہے بغیر میں بات اپنی خط میں مناسب ہے کہ نہ کروں کہ کیا ان تمام مصارف میں ہی ضروری طور پر زکات کو خرچ کرنا ضروری ہے، یا بعض ہی مصارف میں آدمی اگر خرچ کر دے تو کافی ہوگا؟ تو اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو آج سسٹم ہمارا ہے اور اکثر لوگوں کا ہے، جو عمل میں ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کام اجتماعی ہوتا، تحت امارت الامیر ہوتا، تو بات یہ تھی کہ سارے مصارف میں اس کو خرچ کیا ہی جاتا. لیکن آج انفرادی ہے، اس لیے
بس میں بھی نہیں ہے کہ سارے مصارف میں وہ خرچ کرے. بعض مصارف جیسا کہ بات آئی کہ ان کا تو خاتمہ ہے یا عملاً کم سے کم ان کا وجود نہیں ہے، لہذا کسی بھی ایک یا کسی بھی چند مصرف میں بھی اگر زکوٰۃ خرچ کر دی جائے تو انشاءاللہ کافی ہوگا. حتیٰ کہ مصارف میں سے بھی جو افراد بہت سے ہو سکتے ہیں، ان میں سے اگر چند یا بعض حتیٰ کہ ایک ہی کو ساری زکوٰۃ ایک آدمی دے دے تو زکوٰۃ ادا مانی جائے گی. ہاذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچائے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم.